مجھے والا نا کم سنتا ہے. السلام. شیخ میں نے فجر کی نماز گھر میں پڑھ لی فرض. ہاں کچھ معاملات ہوئے تو میں دوبارہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے واپس آ گیا مسجد. جی جی اب مسجد آئے تو جماعت ختم ہو گئی. جی جی. جب جماعت ختم ہو گئی تو میں بیٹھ گیا, پھر میں نے نہیں پڑھی. کیا مجھے نماز بڑھانی پڑے گی یا کوئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے. حدیث نے درجات بیان کر دیے. بعض بات پڑھے جو سب جانتے ہیں. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آیا اور کچھ رکعتیں نکل چکی تھی وہ شریک ہو گیا, اس کو بھی پورا ثواب مل جائے گا نماز جماعت کا. تیسری حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کچھ مسجد میں آیا جماعت پوری نکل چکی تھی اکیلا پڑھ لے اس کا بھی پوری جماعت کا ہی ثواب ملے گا. تو سیدھی سی بات ہے کہ میرے بھائی گھر میں تو پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے کسی بھی حوالے سے کہ اللہ کو بیمار ہے, اور اگر جماعت نکل چکی ہے نا پھر بھی کم از کم افضل ہے. اب اگر آپ کی آنکھ دیر سے کھلی ہے نا آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھ, اکیلے بھی ہیں بھلے تو وقت پہ آئے گا اس کو بھی ثواب ملے گا. جو آ کر شریک ہو جاتا ہے دوسری رکعت میں تیسری رکعت میں اس کو بھی نماز جماعت کا پورا ثواب ملے گا. جو بعد میں آیا اور سلام پھر چکا تھا اکیلا پڑھ لے اس کو پوری جماعت کا نماز مسجد. اگر کسی نے پڑھ بھی لی ہو نا پہلے اور مسجد میں آتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ شریک ہو جائے جماعت, بھلے خود اپنی گھر میں پڑھ کے آ گیا تو جب مسجد میں آیا دیکھا جماعت کھڑی ہے شریک ہو جائے. اس نے سوال کیا ہے کہ اگر ستیرا بیٹا ستیرے ماں باپ کی طرف سے صدقہ کر سکتے اس کو ان کا سوال ملے گا؟ سزا نہیں ہے. اصل میں کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کی طرف سے نیکی ہے کوئی صدقہ جاریہ ہے یا کوئی تو ضروری نہیں ہے کہ اولاد ہی ہو یا وارث ہی ہو. یہ اتفاقی جتنی بھی حدیث پہ ذکر ہے نا سارے کے سارے اتفاقی ہیں. یعنی عام طور پر اولاد ہی ایسا کرتی ہے یا بھائی ایسا کرتا ہے یا بیٹا ہی ایسا کرتا ہے. تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو اگر ورثاء کے علاوہ یا رشتہ داروں کے علاوہ کوئی شخص کسی کی طرف سے کوئی نیکی کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا, اس کو ثواب پہنچے گا. اس کے لیے وارث ہونا یا رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے. السلام علیکم. جی بات میرے چچا کی حیاتی میں چچا اور خالہ میری زندہ تھے تو میری کزن کی ڈیتھ ہو گئی, شادی شدہ ہے وہ, اس کا بچے ہیں. تو اب جو کزن ڈیتھ ہوئی جس کی تو اس کو حصہ ملے گا چچا کے بعد یا نہیں؟ وراثت میں سے چچا کی وراثت میں سے مالدار ہے چچا. جب چچا فوت ہوا تھا نہیں, میری جب کزن فوت ہوئی چچا اور خالہ دونوں زندہ تھے, جب والدین زندہ تھے ان کے. ٹھیک ہے. اب کزن کی ایک بیٹی ہے, ٹھیک ہے, اس کو حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بس یہ کہنے کا کہ اب وہ ایک پوتی ہے وہ نواسی ہے. اس کی ماں بھی فوت ہو چکی ہے. جی مطلب کزن میری ڈیتھ ہو گئی ہاں, اور چچا اور خالہ کی حیاتی میں اگر اس آپ کی کزن کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کا باب حیات تھا اور باپ بعد میں فوت ہوا تو پھر اس کو حصہ نہیں ملے گا. اچھا, مطلب کزن کی اولاد کو حصہ نہیں ملے گا؟ ہاں, اگر وہ پہلے فوت ہو چکی ہے لڑکی اور اس کا باپ بعد میں فوت ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگلی جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اب شریعت یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے. شریعت کے حساب سے چل رہا ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, شریعت کہتی ہے آپ ہی اللہ سے ڈریں. ورثاء کو چاہیے اگر اتنا کہہ رہے ہیں اتنا ترس آ رہا ہے نا تو اپنے حصے میں سے دیں اس کو. شریعت کے حساب سے نہیں ہے شریف صاحب نے, لیکن اس میں آپ 33% دے سکتے ہیں, اس کو زیادہ ملے گا. اس کو زیادہ ملے گا اپنے حصے سے.
ایک سوال یہ ہے کہ لوگ جو عمرے پہ جاتے ہیں اور مدینہ جاتے ہیں تو یہ درود پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو کیا یہ عمل درست ہے؟ میرے بھائی اصل جو بات بنیادی سمجھنے کی وہ یہ ہے، ہم یہاں قبرستان میں جاتے ہیں نا، تو یہاں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، یا سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم وہاں جائیں گے تو نوز میں کہیے عقیدے، اصل بات ہے عقیدے کی۔ جو لفظ یا ہے نا، آپ پہاڑ کو بھی بنانا چاہیں گے اس کے لفظ یا استعمال ہو جاتا ہے، پہاڑ سنتا تو نہیں ہے۔ تو یا کا مسئلہ یہ نہیں، اصل اس کے پیچھے کیونکہ جو اس طرح پڑھتے ہیں نا ان کے نظریات ہیں کہ اللہ کے رسول سنیں، حالانکہ یہاں پڑھ لیں درود وہاں پڑھ لیں درود برابر۔ عام قبرستان میں جاتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یہاں بھی لفظ یا ہی ہوتا ہے، لیکن ان کے بارے میں ہمارا ذہن نہیں ہوتا۔ وہاں پہ جا کے مدینے میں صحابہ سے منقول ہے، عبداللہ بن عمر وغیرہ سے سفر سے کبھی آتے تھے، یہ پڑھتے تھے الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، اور ابھی ابو بکر کے حوالے سے اور حضرت فاروق کے حوالے سے۔ یہ الفاظ تو ٹھیک ہے، اصل مسئلہ ہے عقیدے کا، کہ یا کہنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ سن رہا ہے کوئی مرنے والا، یا آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے پہاڑ سے کہا کہ جب وہ کانپنے لگا پہاڑ تو آپ نے کہا کہ اے جبل سکون کرو، پہاڑ سے آپ نے یہ کہا یا کا لفظ، تو اصل میں عربی زبان میں یا کا لفظ یہ نہیں بتاتا کہ جس کا آپ پکار رہے ہیں وہ سن بھی رہا ہے، تو یا تو قبرستان میں بولا جاتا ہے۔ تو اصل بات ہے عقیدے کی، ورنہ درود یہاں پڑھ لے وہاں پڑھ لے برابر ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ گٹکا ماوا نسوار اور شیر کھاتا ہے، اس کی نماز ہوتی ہے؟ نماز ہو جائے گی اس کی۔ یہ وراثت تقسیم زندگی میں اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ جو میت کو غسل دیتا ہے اس پر غسل فرض نہیں ہے، افضل ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر خالی وضو بھی کر لے تو کفایت کرے گا، غسل فرض نہیں ہے۔ حضرت اسماء نے غسل دیا تھا، سردی کا دن تھا، لوگوں نے کہا، کسی نے بتایا ان کو مسئلہ کہ آپ نے میت کو غسل دیا تو غسل کرے، انہوں نے کہا کہ غسل فرض نہیں، غسل میت کو غسل دینے والے کے غسل کرے یہ افضل تو ضرور ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ قبر جب بنائی جاتی ہے تو چار دیواری پکی قبر بنانا تو منع ہے۔ اگر مثلا قبرستان کی جیسے باؤنڈری وال ہوتی ہے، اگر کچھ قبروں کی اس طرح کی باؤنڈری وال ہو جائے تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن قبر جس طرح یہ ہماری ہاں پختہ قبریں بنائی جاتی ہیں تو اندر تو بدلے کیا ہوتا نہیں ہوتا، لیکن اوپر جو بھی اس وقت بنائی جاتی ہے اصل وہی حرام ہے، تو اوپر سے قبر کچی ہونی چاہیے۔ تو پختہ قبر سے منع کیا، اس میں کوئی شریعت میں اختلاف بھی نہیں ہے اور نہ کسی مسئلہ کے حوالے سے اس میں اختلاف ہے۔ یہ لوگوں نے خام خواہ جان اس طرح کا امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مکروہ ہے، اور ان کے ہاں مکروہ حرام کو کہتے ہیں۔ احناف کے ہاں بھی پکی قبر بنانا حرام ہے اور حدیث کے روح سے منع کیا گیا اللہ کے رسول نے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب میں عموماً یہ کرتا ہوں کہ جیسے عشاء یہاں دیر سے ہوئی ہے ٹھیک ہے، تو میں عشاء کے وقت شروع ہو جاتا ہے تو نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں، جی تو کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں پہلے۔ جی میرا سوال یہ ہے آپ سے، جسے میری جو وراثت ہے، جی میرے 4 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں، اب میری وائف کو مکان ملا ہے اس کے والد کی طرف سے جی جی تحفے کے طور پر۔ جی جی اب میری بیوی اور ہم یہ چاہتے ہیں جسے اگر ہم اپنا وہ والا مکان اپنی 2 بیٹیوں میں تقسیم کرتے ہیں تو میری بیٹیاں میری وراثت میں حقدار ہوں گی؟ صرف 2 بیٹیاں آپ کی اور وارث نہیں ہے؟
4 बेटे। हाँ, फिर सबको देना पड़ेगा, सिर्फ 2 बेटे को नहीं दे सकते। नहीं वो- जैसे हमारा जो मकान मिला है ससुराल की तरफ से, हम जी मैं चाह समझ रहे थे- रहा हूँ। देखो, अब उस मकान की मालिक आपकी वाइफ है, ठीक है। आपकी औलाद और आप, अल्लाह करे अब वो जिंदा हैं, कल कल आगे फौत होते हैं, तो आप और आपकी औलाद वारिस बनेगी, ठीक है। तो माँ का हिस्सा मिलेगा, बेटों को भी, बेटियों को भी, शौहर को भी। तवर्रुक जो है वो जो पाँव बाहर निकालते हैं उसको हम तवर्रुक कहते हैं। जो वाज़ेह उसूल वही है, समझ लें कि जिस तशाहद में हमने सलाम फेरना है उसमें तवर्रुक, भले 2 रकअत वाली नमाज हो, भले 3 रकअत वाली नमाज हो, भले 4 रकअत वाली नमाज हो, जिस तशाहद में आपने सलाम फेरना है उसमें है तवर्रुक, तो पाँव बाहर निकालें। और जिस तशाहद में आपने सलाम नहीं फेरना उसमें पाँव नहीं निकालें। वैसे दूसरा तशाहद मगरिब की नमाज पढ़ रहे हैं आप, तो उसमें दूसरी रकअत में तशाहुद है या 4 रकअतों वाली है, तो कोई भी नमाज जिस रकअत में आपने सलाम फेरना है उसमें तवर्रुक करेंगे, यानी आप पाँव बाहर निकालें। ये दुआ साबित है हदीस से, जब चाहे पढ़ लें, किसी वक्त भी पढ़ लें। उंगली का इशारा तो दोनों तशाहुद में होता है, पहले में भी और दूसरे में भी, जिसमें सलाम फेरा जाता है। जी नमाज में पहली सफ में नमाज पढ़ना वजू टूट जाता है, जी पीछे से अगर किसी को हटाते हैं तो उसको पता नहीं होता, तो इस सूरत में क्या किया? तो ऐसा ना, जिसमें अगर किसी का वजू टूट जाता है ना, उसको चाहिए सबसे बाहर निकल जाए, कहीं ठीक से भी है। निकल जाए, हाँ उसके पीछे से ही निकले या कहीं से भी बाहर निकल जाए? हाँ, सफ़ों के अंदर चलना फिरना जायज़ है, ठीक है। यानी आप सुथरे और इमाम के दरमियान से नहीं गुजरेंगे, लेकिन सफ़र के दौरान आप गुजर सकते हैं, ठीक है। किसी साइड से भी आप निकल जाए तो ये जायज़ है, ठीक है।